آج لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا لوگ مسلمانوں کو اتنا بانٹ دیے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں. جب نماز ایک، کلمہ ایک، قرآن ایک، تو پھر یہ دو دو تین تین جماعتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو یہ سوال لوگ ہم سے کیوں کرتے ہیں؟ کربلا میں امام حسین سے کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا یزید قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا؟ یزید بھی اسی خدا کو مانتا تھا جس خدا کو حسین مانتے تھے. یزید بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا تھا جو نبی امام حسین کے نانا جان ہیں. تو پھر یہ کربلا میں دو دو جماعتیں کیوں ہوئی؟ امام حسین سے پوچھو نا کہ اے امام، آپ نے کربلا میں اپنی 72 کی جماعت الگ کیوں کی ہے؟ آپ نے الگ نماز کیوں پڑھا ہے؟ آپ نے یزید کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی ہے؟ کلمہ ایک جب قرآن ایک، کلمہ ایک، نماز ایک، جو تسبیح امام حسین پڑھتے ہیں وہی تسبیح یزید پڑھتا ہے. جس خدا کو یزید حسین مانتے ہیں اسی خدا کو یزید مانتا ہے. جس قرآن کی تلاوت حسین کرتے ہیں وہی قرآن کی تلاوت یزید کرتا ہے. جو کلمہ حسین پڑھتے ہیں وہی کلمہ یزید بھی پڑھتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اے حسین، جدھر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے ادھر جا کر کے آپ کو نماز پڑھ لینا چاہیے تھا. جہاں جماعت لمبی ہے ادھر جا کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے تھا. لیکن آپ نے 72 کی جماعت الگ کیوں کیا؟ امام حسین کی جانب سے جواب ملے گا، نادان سنو، لمبی جماعت دیکھ کر کے مت جاؤ، نمازیوں کی کثرت دیکھ کر کے مت جاؤ، ارے تعداد دیکھ کر مت جاؤ، امام دیکھ کر کے جاؤ. امام، اگر امام نانا کا وفادار ہے تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر امام مصطفیٰ کا غدار ہے تو لات مار کر واپس آ جاؤ. اس لیے کہ نماز وفادار کے پیچھے ہوتی ہے، غدار کے پیچھے نہیں ہوتی ہے.